بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال، حالات و واقعات آپ کے علم میں ہے. پورے ملک میں کل جو غدر مچایا گیا وہ پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکا ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ، عالمی ادارے اور بیرونی دنیا سے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، اور جو غیر ملکی سفارت خانے اسلام آباد میں موجود ہیں، جو انہوں نے اپنی رپورٹس بھیجی ہیں لاہور سے. کونسلٹ خانہ لاہور میں کونسلٹ خانے ہیں، کراچی میں کونسلٹ خانے ہیں، سفارت خانے مرکزی مین وہ اسلام آباد میں ہیں، اور تمام مغربی ملکوں نے اور ساتھ خلیجی ممالک نے، اور اسی طریقے سے چائنا، جتنے بھی ممالک جو کنسرن انڈیا اس میں شامل ہے، انہوں نے جو کل کی رپورٹ بھیجی ہے، اپنے اپنے مراسلے جو کیبلز بھیجی ہیں اپنے ممالک کو، وہ بڑی ہی حیران کن اور بڑی افسوسناک، اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا مقام. اور جو پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جو لاڈلا پارٹی اس وقت لگی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کا کم از کم وقار مجروح ہوا ہے. پاکستان کا ایک ڈگنیٹی جو سمجھی جاتی ہے، ایک جمہوری اسلامی ملک اور ایک آئینی ملک، اس کو پامال کیا گیا ہے کل سارے کے سارے. اور پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس کو وہ کلیپس ہوا ہے. اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سارا دن سویا رہا، چیف الیکشن کمشنر پلس 4 الیکشن کمیشن کے ارکان، وہ بھی سارا دن سوئے رہے. انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کیونکہ سب کچھ ہو رہا تھا، سب کے سامنے ہو رہا تھا، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا اور گرفتار کیا جا رہا تھا. سادہ کپڑوں میں لوگ اور دندناتے پھرتے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 4 ارکان، انہوں نے دھنیا پیا ہوا تھا کم از کم، میں یہی کہوں گا. اور وہ بالکل بے فکر تھے کہ جو لاقانونیت ہوتی رہے، اور جنہوں نے صاف شفاف الیکشن کروانا ہے. اور جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا سفید ہاتھی ہے اس وقت پاکستان میں، وہ الیکشن کمیشن ہے، جس کا کام سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، دھاندلی کروانے کے، پری پول ریگنگ کے، بے ایمانی کے، بددیانتی کے سارے ریکارڈ اس نے توڑ دیے. اور ان کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کل اپنی زبانیں بند رکھی، اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ بھی خاموش رہے. اور پھر ہم نے شام کو دیکھا، بہت کم لوگوں نے اس بارے میں آواز اٹھائی، لیکن صورتحال جو ہے وہ بالکل ایک کہنا چاہیے کہ لاقانونیت کا دورہ تھا کل پورے ملک میں. بہرحال سچویشن، یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا، پہلے سے متوقع تھا، یہ کوئی خلاف معمول کچھ نہیں ہوا، پہلے سے معلوم تھا. میں نے صبح ہی ایک پوسٹ کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ پورے ملک سے کیا اطلاعات آ رہی ہیں. اور میں نے یہ بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک نیگیٹو لسٹ دی گئی ہے ریٹرننگ افسروں کو، ایک نیگیٹو لسٹ دی گئی ہے، اس میں تمام رہنماؤں کے نام ہیں، اور ان تمام رہنماؤں کے کاغذات ہر صورت میں ریجیکٹ ہونے ہی ہونے ہیں، مسترد ہونے ہیں. اور وہ تمام مرکزی رہنما تھے، اور وہ تمام وہ رہنما تھے جو انڈیپینڈنٹ اپروچ رکھتے ہیں، جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ پہنچ گئے ایوانوں میں تو یہ اکاموڈیٹ نہیں ہو سکیں گے، ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا، کلٹیویٹ نہیں کیا جا سکے گا. اس طریقے سے وہ فہرست ترتیب دی گئی تھی جو کہ چیلنج کرتے تھے. یہ ہے سچویشن. تو اسی طرح ہوا، ایز پر پلان ہوا اور ایز پر انفارمیشن ہوا. یہ اطلاع جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو بھی تھی کہ یہ ہونا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے سے وکلا ٹیموں کو تیار کیا تھا، ان کو ذہنی طور پہ بتا دیا تھا کہ آج ہزاروں لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے ہیں. اور وہی ہوا. 30 تاریخ جو ہے وہ ایک پری پول ریگنگ کا پہلا مرحلہ ایک اس شان و شوکت سے مکمل کیا گیا کہ تمام ریٹرننگ آفیسر، تمام اے آر اوز، وہ سارے کے سارے بے نقاب ہوئے. اور اسلام آباد اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ پیٹیشن کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا جو جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں ایک سٹے گرانٹ ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک لفظ صحیح ثابت ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کوئی پریشان نہیں ہے. پریشان کون ہے؟ منہ چھپاتا کون پھر رہا ہے؟ وہ جن کو لاڈلا پارٹی کہتے ہیں، وہ لاڈلے جو ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی یہ ان کے حق میں سارا کچھ جا رہا ہے یا ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے میں پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہی کہوں گا، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. ابھی اگلا مرحلہ جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہوگا، اور اس میں وہی بات ہے کہ یہ سارا کا سارا کام کس سے کروایا گیا؟ پولیس گردی کس سے کروائی گئی؟ پولیس سے کروائی گئی، نگرانوں سے کروائی گئی. اور
उसमें दूसरे जो थे वो जो सिविल नौकरशाही है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी वो शामिल थी सारी की सारी। उन्होंने आंखें बंद करके ये सारा काम किया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो जारी हुआ है मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत की तरफ से। उन्होंने कहा जी मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद के पहले मरहले में ही साफ शफाफ इंतखाबात का जनाजा निकाल दिया गया है। दुनिया पाकिस्तान में रियासती मशीनरी के हाथों जमहूरियत के कत्लेआम का नज़ारा कर रही है। जुल्म, बर्बरियत, वहशत, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और धांधली का कोई ऐसा हरबा बाकी नहीं है जिसे अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल न किया गया हो। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मजबूरन इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने वाला इलेक्शन कमीशन बेहयाई और बेशर्मी का लिबादा ओढ़े सो रहा है। कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका आया तो पूरे मुल्क में रियासती मशीनरी तूफान बदतमीजी बर्पा करने पर निकल खड़ी हुई और हरासा करने, डराने, गैर कानूनी तौर पर उठा लिए जाने समेत जबर का हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल करने से रोकने की रियासती कोशिशें की गई। ये सब कुछ किया गया और लाकानूनियत के मकरूह एजेंडे में रियासती मशीनरी के सहूलतकार इंतजामी अफसरान बतौर रिटर्निंग अफसरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर भोंडे एतराज़ात उठाने और इन्हें मुस्तरद करने में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी फराइज को जूते की नोक पर रखते हुए पूरे ढिठाई और बेशर्मी से इंतखाब लूटने की शर्मनाक रियासती कोशिशों का हरावल दस्ता बन चुका है और तहरीक इंसाफ मैदान से बिल्कुल पसपा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट दुनिया में पाकिस्तान की साख्त, शख्स, दस्तूर और जमहूरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल का हंगामी नोटिस ले और अवाम को हक के राय दही के बुनियादी आईनी हक से महरूम किया जाना पाकिस्तान को बदतरीन इंतशार और दाखिली कशमकश की दलदल में धकेलने की मज़मूम कोशिश है। आज़ादाना, मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान को बहरानों से आज़ाद करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह है सिचुएशन और यह है मामला और मावरा इन आइन इक़दामात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर सूरत में मुस्तरद किया है। ये सारे का सारा इशू है जी। इसके बाद अब अगला मरहला क्या है, अब वो जरा सुन लीजिए, क्योंकि अच्छा इस सारे माहौल में आपको एक हैरतनाक खबर सुनाऊं कि चारों सूबों के आईजीज जो इस सारे गंदे खेल का हिस्सा, वो क्या कहते हैं। उन्होंने चारों सूबों के आईजीज ने उन्होंने कहा जी हमें हमारी जिंदगियों को बड़ा खतरात है और हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मांग ली गई और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां अप्रूव कर दी गई हैं और उन्हें कहा गया कि जी फौरी तौर पे इनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दें। और अलबत्ता शाहजैन बुगटी को उन्होंने कहा जी आपकी ज़िंदगी को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा आपको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिल सकती। हामिद खान साहब मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि ये एक तयशुदा प्लान के तहत हो रहा है, पहले से हमें इल्म था, इसलिए इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है, हमारे लिए ये कोई नई खबर नहीं थी। इवन शोएब शाहीन साहब के कागजात भी नामजदगी जो हैं वो खारिज कर दिए गए। अब आते हैं जी सूरत हाल क्या है, अगला मरहला क्या होगा। इसलिए परेशानी वाली अभी कोई बात नहीं है, ये तो होना ही था। 30 तारीख मुकर्रर थी, आखिरी दिन ये सब कुछ होना था, 30 तारीख गुजर गई। अब अगले जो हैं 4 दिन या 5 दिन हैं, इन 4-5 दिनों में जो है जाएंगे मामला ट्रिब्यूनल में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ये सारे मुकदमे, ये जो सारे फैसले हैं आरओज़ के, ये सारे के सारे चैलेंज होंगे, सबकी पटिशन्स तैयार होंगी और आज से ये पटिशन शुरू हो जाएंगी जाना। लाहौर हाई कोर्ट यानी कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ बेंच सुनेंगे, इसी तरीके से इस्लामाबाद के मखसूस बेंच सुनेगा, फेडरल लेवल के जो 3 हल्के हैं उनके, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस और सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, खैबर पख्तूनख्वा के ऑनरेबल जजेस जिनको मुख्तस किया गया, वो ये सारे मुकदमात सुनेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। इलेक्शन अपीलें आएंगी और वहाँ से फैसले होंगे और मुझे 100% यकीन है कि इनमें से मोर देन जो 85% जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे और कुछ बचेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करता है, लिहाजा वो सारे के सारे मामला जो हैं वो पहुंचेंगे पहले हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते इन जो सैकड़ों हज़ारों कागजात नामजदगी आज मुस्तरद हुए हैं, वो सब के सब जो हैं उनमें से कोई 2, 4, 6 रह जाएं तो रह जाएं, लेकिन मोस्टली जो है वो सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। इन सब ने इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि ये इलेक्शन जो है इस तरह का, ये जो जिस तरह का ये इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं कि सारी पूरी की पूरी सियासी जमात को ही आप आउट कर दें, क्योंकि जो प्लान पहले से बनाए हुए थे वो सारे के सारे प्लान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने के, उसको बैन करने के, उस पर पाबंदी लगाने के, वो सारे प्लान वो फारिग हो चुके हैं, वो तमाम साजिशें दम तोड़ चुकी हैं। सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लग सकती थी, नहीं लगी
اب یہ انڈائریکٹلی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جا کے یہ معاملات یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. کیونکہ یہ بات بتا دوں کہ عالمی دنیا پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا. اس میں نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ عالمی پریشر جو ہے، عالمی دباؤ بہت زیادہ ہے. انٹرنل پریشر تو ہے ہی ہے، وہ کہاں سے ہے، ایکچوئل انٹرنل پریشر کہاں سے ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے، لیکن ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ عالمی برادری، عالمی ادارے، خواہ وہ مالیاتی ادارے ہیں یا وہ دیگر ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں چاہیے، صاف شفاف الیکشن چاہیے. پاکستان میں ہم مضبوط حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ملک ہے، جوہری ملک ہے. اس ملک میں ہم عدم استحکام نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے یہ مجبوری ہے، پاکستان میں صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات مجبوری ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر یا اس طریقے سے جو کیا گیا، اس طرح سے کوئی بھی الیکشن قابل قبول ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ فساد پیدا ہوگا. اور اب ہمارا دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں اور جو ہمارے ڈیسیژن میکرز، جو طاقتور حلقے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ، میں تو کہوں گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، ملٹری لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ یہ جو سارا تماشا ہے، کیا اس سارے تماشے کا ملبہ وہ اپنے سر پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، کیا وہ یہ سب کچھ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک ہاری ہوئی جماعتوں کو اور ہاری ہوئی جماعتوں کو، مافیاز کو، جنہوں نے ملک برباد کیا، جن کی معاشی ماڈل کے بارے میں عالمی مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاپ ہو چکا ہے، ان میں کوئی سکت نہیں ہے، کیا ان کو لانے کا ذمہ اپنے کھاتے میں ڈالیں گے؟ ان کی رسپانسبلٹی اپنے کھاتے میں ڈالیں گے، اس کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ اپنے کھاتے میں لیں گے؟ تو میرا یہ جواب ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری ملٹری لیڈرشپ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات، وہ کسی کا گند جو ہے وہ ٹوکرا گند کا اور غلاستوں کا ٹوکرا اپنے سر پر اٹھا لیں. تو انتظار کیجئے، اس میں ان کو امپارشل ہونا پڑے گا. بلکہ میں تو اب یہ کہوں گا کہ اب ان کو اپنا رول پازیٹیولی اور اگریسولی ادا کرنا پڑے گا، اور اس تاثر کو ختم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ جو لاڈلا پارٹی اور نگران حکومت اور یہ سارے کروا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی آشیرواد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ تو کیا، دنیا کی تاریخ میں ایسی بدترین قسم کی پری پول ریگنگ کبھی نہیں دیکھی. تو بہرحال جڑے رہیے اور حوصلہ مند رہیے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ کا کردار اب شروع ہوا چاہتا ہے آج سے. تو لہٰذا دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 70 ارب روپیہ خرچ کر کے پاکستان میں بدامنی کا اگلے 5 سال کے لیے بدامنی پھیلائی جائے، اور وہ بھی 70 ارب روپیہ خرچ کر کے. 70 ارب روپیہ خرچ کر کے ہارے ہوئے لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں تک بٹھایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ غیر ملکی سفارت خانے اسلام آباد سے جو رپورٹس گئی ہیں، وہ رپورٹس جو ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے ڈیفیکٹو رولرز کے لیے خاص طور پہ. تو یہ سچویشن ہے جی، دیکھتے جائیے، رہیے ہمارے ساتھ، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ ابھی تو عشق کے امتحان میں پھر کہوں گا بہت زیادہ باقی ہیں. ابھی اتنا آسانی سے یہ گیو اپ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام جو بھیجا ہے اپنے پارٹی لیڈرشپ کو کہ گھبرانا نہیں ہے، پاکستان کی عوام کو بھی کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے جناب، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، اور آخری بال جو ہے وہ 8 فروری کو کروائی جائے گی. اور 8 فروری کو جو کراؤڈ ہوگا وہ ہزاروں میں نہیں ہوگا، لاکھوں میں نہیں ہوگا، وہ کروڑوں میں لوگ نکلیں گے، اور کروڑوں لوگ نکل کے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور پھر وہ نتیجے تبدیل نہیں ہو سکیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.